بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے وراثت کی تقسیم کا یہ کیلکولیٹر موجود ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم وراثت کے حوالے سے قرآن مجید میں ایک متعین اور واضح قانون بیان کیا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اسی قانون کی روشنی میں اپنی وراثت کو تقسیم کریں گے۔ اس تمام قانون پر اس وقت عمل ہوتا ہے جب مرنے والے کا کوئی قرض ہو، اسے ادا کر دیا جائے، یا اس کی کوئی وصیت ہو، اس پر عمل کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ مرنے والے کے جتنے اثاثے ہیں انہیں سب سے پہلے درج کرنے کے بعد آپ کو یہ لکھنا ہوگا کہ کیا اس کے ذمہ کوئی قرض یا کوئی وصیت تھی۔ چنانچہ ان دونوں کو منہا کر کے، مائنس کر کے جو رقم بچے گی اس میں اللہ کا یہ پورا کا پورا قانون روبہ عمل ہوگا۔ اس کے بعد اس کیلکولیٹر میں قرآن مجید میں بیان کردہ وہ تمام حصے متعین طور پر لکھ دیے گئے ہیں جن کے اندر کوئی ترمیم تغیر نہیں ہو سکتا۔ اس کیلکولیٹر کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں بالعموم وراثت کی تقسیم میں جو فقہی اور اجتہادی آراء بیان کی جاتی ہیں ان کو اور اللہ کے متعین قانون کو بالکل الگ کر کے اس میں تقسیم وراثت کا صرف وہی قانون بیان کیا ہے جو خالصتاً قرآن مجید پر مبنی ہے۔ یہاں موجود رشتوں میں سے جو رشتہ زندہ ہے آپ اس کے اوپر کلک کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیلکولیٹر خودکار طور پہ آپ کو تقسیم کر کے یہ بتا دے گا کہ کس رشتے کو کتنی رقم ادا کی جائے گی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ بعض کیسز میں مال بچ جاتا ہے، اس بچے ہوئے مال کے ساتھ کیا ہوگا؟ چنانچہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے لیے بھی قرآن کی روشنی میں وہ تمام آپشنز یہاں پر دے دیے گئے ہیں جن کو آپ اختیار کرتے ہوئے اس بچے ہوئے مال کا بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے وراثت کی تقسیم کا یہ کیلکولیٹر موجود ہے۔ یہ بالکل اسی طریقے سے سادہ اور واضح ہے جس طریقے سے قرآن مجید میں تقسیم وراثت کا قانون بیان کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے آپ مزید تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو اسی پیج پہ موجود گائیڈ لائنز اور رول کے آئیکن پہ کلک کریں۔ وہاں پر وراثت کی تقسیم کے حوالے سے اصولی ہدایات درج کر دی گئی ہیں۔